اور موضوع یہ ہے کہ آنکھ سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، کیا خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے یہ بڑا عجیب سا ہے، نہ کرتا کبھی یہ بات، یہ موضوع اختیار نہ کرتا، لیکن ایک مسئلہ ایسا پیش آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس موضوع پہ بولنا پڑ رہا ہے۔ کیا خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی صورت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کی صورت حدود و قیود کے اندر آ ہی نہیں سکتی، تو خواب میں اسے کیسا دیکھا جائے گا؟ اسے تو خواب میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ اس مخلوق کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی مشابہت نہیں رکھتا، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ جن کو وہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے، اس کا مطلب اور مراد کیا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسے دیکھنا خواب میں بھی ممکن نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ وہ خواب میں آتا تو ہے۔ جن کو ہم اولیاء و صالحین کہتے ہیں ان کی خوابوں میں وہ آیا ہے۔ اب جب آیا ہے خوابوں میں اور ادھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو خواب میں دیکھا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام کرتا تھا، آواز آگ میں سے آتی تھی، وہ آگ خدا نہ تھا، مگر خدا نے بات کرنے کے لیے آگ کا پردہ اختیار کیا تھا۔ آگ کے پردے کے پیچھے سے حضرت موسیٰ سے کلام کون کرتا تھا؟ خود رب العزت۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والا، کلیم النار نہیں کہا جاتا کہ آگ سے کلام کرنے والا۔ آواز آگ میں سے آتی تھی، کلام رب سے ہو رہا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ آگ کے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا تھا۔ اللہ کسی صورت کے پیچھے سے کلام کرے، اس صورت کو اپنا پردہ بنا کے، پردہ ایک بات سمجھانے کے لیے وہ کسی پردے کے پیچھے سے بات کرے، وہ صورت اللہ کی نہیں ہوتی۔ کوئی کسی شخص کی خواب میں آئے کسی بھی روپ میں، یہ آنے والا خدا نہیں، مگر بات خدا ہی کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ تھوڑا سا عجب سا مسئلہ ہے۔ اللہ اس پردے کے ذریعے سے اس سے بات کرتا ہے، مگر جس صورت کو وہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ صورت اللہ کی صورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی کوئی صورت کسی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اب آپ جب یہاں تک آئے تو تھوڑی سی الجھن ہے ابھی کہ جب اتنی بات ہے تو یہ مسئلہ بھی کیوں کہ وہ خواب میں آ سکتا ہے یا نہیں آتا۔ میں گفتگو کو زیادہ تمہید نہیں دینا چاہتا، سیدھا اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، لیکن جب کتاب لکھ رہے تو آپ کے سامنے ایک دوسری کتاب پڑی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر کچھ چیزیں اس کتاب میں سے لیتے تھے اور کچھ چیزیں خود اپنے وجدان سے لیتے تھے اور کتاب لکھتے تھے، اس کتاب کی مدد سے کتاب لکھتے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا ہے خود اپنی کتاب میں جو کتاب لکھتا تھا تو میں اس کتاب کی مدد سے لکھتا تھا۔ وہ جو کتاب ان کے سامنے ہوتی تھی اس کا نام تھا رسالہ قشیریہ۔ حضرت داتا صاحب کے سامنے جو کتاب پڑھی ہوتی تھی وہ کتاب کا نام کیا تھا؟ رسالہ قشیریہ۔ رسالہ قشیریہ اصل میں ایک اور ولی اللہ ہیں، ان کا نام ہے ابو القاسم قشیری۔ یہ جو ابو القاسم قشیری ہیں ان کا رسالہ ہے، داتا صاحب سے پہلے کے بزرگ ہیں، داتا صاحب ان پر اعتماد کرتے تھے اور اس لیے حضرت داتا صاحب نے رسالہ قشیریہ سامنے رکھا اور اسے رکھ کر اپنی کتاب کشف المحجوب کو لکھا۔ اب اتنی سی بات جب آپ کی سمجھ میں یہاں تک آ گئی تو آپ یہ سمجھ گئے کہ داتا صاحب جس بندے کی کتاب سے مدد لے رہے ہیں وہ بندہ کس لیول کا ولی اللہ ہوگا۔ حضرت داتا علی حجویری اگر کسی بندے کو اتنا ولی سمجھتے ہیں تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ جو ابو القاسم قشیری ہیں، میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں نا اس کو بڑی تفصیل و توجہ سے سمجھنا ہے آپ نے۔ ابو القاسم قشیری، ان کا بیٹا بیمار ہوا،
کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی نے لکھی، صفحہ نمبر 234 پر یہ عبارت لکھی، کیا امام ابو القاسم قشیری جو داتا صاحب سے بھی پہلے کے ولی ہیں، اور داتا صاحب بھی جن کو ایک قابل اعتماد ولی سمجھتے ہیں، ابو القاسم قشیری کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اب جب بیٹا بیمار ہے تو ابو القاسم قشیری نے ظاہر ہے بڑی منتیں کی ہوں گی، اللہ سے بڑی مرادیں مانگی ہوں گی۔ ابو القاسم قشیری کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا۔ ابو القاسم قشیری کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، میں نے اللہ سے سوال کیا پروردگار میرا بیٹا بیمار ہے، مہربانی فرما۔ رب العزت نے فرمایا میرے قرآن میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو شفا والی آیتیں ہیں، آیات شفا ہیں۔ یہ 6 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن کو آیات شفا کہتے ہیں۔ یشف صدور قوم مؤمنین ایک آیت، فیہ شفاء للناس دوسری آیت، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین تیسری آیت۔ اس طرح یہ 6 آیتیں ہیں قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا میرے قرآن میں 6 آیتیں ہیں جو شفا والی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر اپنے بیٹے پہ دم کر شفا یاب ہو جائے گا، بیمار نہیں رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ خواب میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اچھا میں نے چونکہ اتنی لمبی گفتگو کی کہ خواب میں بھی اللہ کو دیکھنا بڑا مشکل ہے، تو اسی لیے اب جب میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کو خواب میں دیکھا تو ذہن ٹھٹک رہے ہیں۔ میں بتا دوں، میں نے عرض کیا ہے جو نظر آتا ہے خواب میں یہ اللہ کی صورت نہیں، مگر خواب میں اللہ ہی آتا ہے جب وہ آتا ہے، خواب اللہ ہی کا۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا، 14 صدیوں کے علماء میں یہاں کھڑا کروں گا، یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ خواب میں اللہ ایک پردہ آگے کر کے خود بات کرتا ہے۔ یہ معاملہ اللہ نے رکھا ہے محمد کے امتیوں کے لیے، یہ رب نے پردہ رکھ کر امت محمد سے بات کرنا فراہم کیا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا، ابو القاسم قشیری کہتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا۔ ہو گئی بات۔ ایک بچی نے اس کتاب کے صفحے کی تصویر کھینچی اور ایک وہابی عالمہ کو وہ تصویر بھیجی کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے شفا والی آیتیں ہیں، پڑھ کے دم کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ وہابی عالمہ نے جو جواب دیا وہ میرے پاس اس موبائل میں ہے، مگر اسے مائک پر رکھ کے نہیں سنانا چاہتا، کوئی سننا چاہے تو بعد میں سن لے۔ اس نے جواب دیا ایسا درست نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ کسی نے اللہ کو خواب میں دیکھا یہ اللہ کی توہین ہے، یہ گستاخی ہے اللہ کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو القاسم قشیری جو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا تو گویا یہ گستاخی کر رہے ہیں اللہ کی۔ اب یہ ہے وہ ہتھیار جو اس زمانے میں استعمال ہو رہا ہے اللہ کے اولیاء کے خلاف۔ ہمارے لوگوں کو اللہ کے اولیاء کی عظمتوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، سادہ مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے یہ ولی اللہ جن کو تم کہتے ہو یہ اللہ کے گستاخ ہیں، یہ توہین کرتے ہیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں تاریخ دمشق ابن عساکر حدیث نمبر 6615 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا اذا ظہرت البدع ولعن آخر هذه الامت اولها، زمانہ آئے گا جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں گی اور اس امت کے پچھلے لوگ اس امت کے پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے۔ جب ایسا وقت آیا فمن کان عنده علم، تو جس کسی کے پاس علم ہوا، جس کسی کو علم حق ہوگا اس پر لازم ہے فَلْيُنْشِرْ ہو، اپنے علم کا اظہار کرے، اور اگر وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا فَإِنْ كَاتَمَ الْعِلْمَ يَوْمَئِذٍ، اگر وہ اس زمانے میں اپنے علم کو چھپا کر رکھتا ہے كَاتَمَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى محمد، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس دین کو چھپا دیا جو اللہ نے محمد پر نازل کیا۔ کون سے زمانے میں؟
जिस ज़माने में अल्लाह के औलिया की गुस्ताखियां होंगी, जिस ज़माने में उम्मत के पिछले लोग पहले लोगों की तौहीन करेंगे, तो साहबान इल्म पर लाजिम होगा अपने इल्म से उसका दिफा करें, अपने इल्म से उठकर इजहार करें। अब मैं अर्ज करता हूं, औलिया अल्लाह के ऊपर जो बहतान लगाई जाती है तरह तरह से, कभी कहा जाता है कोई करामत नहीं, उनकी करामतें नहीं दिखा सकते, कभी कहा जाता है ये हैं ही गलत लोग, किताबों में लिखा है इन्होंने। मैंने तो मदीना यूनिवर्सिटी का हवाला कई दफा दिया है जहां कहा गया था ये जिनको सूफिया कहते हैं ये गुस्ताख होते हैं। ये गुस्ताखियां साबित करने वाले मैं जरा इनका हुलिया सुनाना चाहूंगा आपके सामने, रखूंगा हदीस और रसूल से, हदीस रसूल से और कुरान मजीद से ये कह क्या रहे हैं। सिर्फ इतना सुने, उसने कहा यह तौहीन है, कोई अल्लाह को ख्वाब में नहीं देख सकता। आलिमा कह रही है कोई अल्लाह को ख्वाब में नहीं देख सकता। अबू अल कासम कुशैरी का बेटा बीमार हुआ, अल्लाह ख्वाब में आ गया। मोहम्मद अरबी बीमार हुए, तब तो अल्लाह नहीं आया था ख्वाब में। अंदाज देख रहे हैं गुफ्तगू का। अल्लाह मोहम्मद अरबी के ख्वाब में कभी नहीं आया तो किसी और के ख्वाब में कैसे आएगा? अल्लाह तो मोहम्मद अरबी को भी ख्वाब में दिखाई नहीं दे सकता। कौन कह रहा है? आलिमा, वहाबियों की आलमा कहती है अल्लाह को तो मोहम्मद भी ख्वाब में नहीं देख सकते। ये वहाबियों की आलमा है। और ये है मेरे हाथ में तिरमिज़ी शरीफ, हदीस की किताब, 6 मोतबर किताबें हदीस की जिनको सिहाहे सित्ता कहते हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, सुनन निसाई, उन 6 में से तीसरे नंबर पर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी कुल दुनिया के मुसलमान जिसे तस्लीम करते हैं। ये वो किताब है जिसके बारे में कहा जाता है जिस घर में यह किताब हो समझ लो अल्लाह का रसूल उस घर में तशरीफ फरमा है। ये तिरमिज़ी शरीफ की किताब, और इस किताब में 3235 नंबर हदीस है। ये मैं आपके सामने हदीस रख रहा हूं। अब यहां से पढ़ के सुनाऊं तो शायद देर हो जाए और मुझे अभी मंजिलें और तय करनी है, किताबें और है। इस हदीस में वाकया है क्या, एक दिन फजर की नमाज के वक्त, यहां 3235 नंबर हदीस तिरमिज़ी शरीफ की, सरकारे दो आलम फजर की नमाज में तशरीफ नहीं ला रहे थे, देर हो रही थी, देर हो रही थी, हुजूर तशरीफ ना लाए। सहाबी कहते हैं हत्ता किदना अन नतरा अशम्स, हमें लगा कि सूरज अभी निकला के निकला, सूरज निकलने के करीब आ गया, नमाज फजर अभी तक पड़ी नहीं, सरकार अभी तक हुजरा अनवर से तशरीफ नहीं लाए, हुजूर ना आने की वजह से जमात खड़ी नहीं हुई। हमें डर हो गया कि सूरज निकल आएगा, मगर सूरज निकले तो निकले, आका न आएंगे तो जमात खड़ी नहीं हो सकती। जमात तो सरकार के आने में खड़ी। सरकार तशरीफ नहीं लाए, आप हुजरा अनवर के अंदर हैं, नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है, फजर की नमाज, इतनी देर हो गई कि यहां तक लगा कि सूरज निकल आएगा। अचानक सरकार दो आलम तशरीफ लाए। तिरमिज़ी शरीफ 3235 नंबर हदीस सामने रख रहा हूं। अचानक सरकार तशरीफ लाए, तकबीर कही गई, हुजूर ने जमात करवाई, नमाज से फारिग हुए। सरकार दो आलम ने फरमाया अला मसाफिकुम कमा अंतुम, जैसे हो वैसे ही अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मैं देर से क्यों आया हूं, बताना चाहता हूं मैं देर से क्यों आया हूं। और फिर सरकार ने फरमाया मैं रात को उठा, इन्नी कुम तो बिल्लैल, मैं रात को उठा, फतवद्दा, तो मैंने वुजू किया और मैंने नमाज के लिए नियत कर ली। मैं खड़ा हो गया, नमाज पढ़ने लग पड़ा। जितनी मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में लिखी थी, माँ कुद्दरा ली, जितनी मेरे मुकद्दर में थी, मैं नमाज पढ़ने लग पड़ा। फनअस्तु फी सलाती, नमाज पढ़ रहा था, मुझे ऊंग आ गई। क्या आया? ऊंग। ऊंग ऊंग हल्की नींद होती है, हंगलाट आया, ऊंग आ गई। हुजूर फरमाते हैं मुझे ऊंग आई, फस्तस्कल, तो फिर ऊंग नींद में बदल गई, गहरी हो गई, गहरी नींद।
حالت نماز مصطفیٰ کریم گہری نیند سو گئے. سرکار فرماتے ہیں ادھر میں گہری نیند سویا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. ادھر میری آنکھ لگی میرے رب سونی صورت میں سامنے تھا. میری آنکھ لگی فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. میرا رب بہترین صورت میں میرے سامنے تھا. کہاں حضور سوئے ہوئے ہیں, حالت نیند میں ہیں, رب سامنے ہے. خواب کسے کہتے ہیں؟ بتا خواب کسے کہتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث, علامہ ناصر الدین البانی اہل حدیث کا سب سے بڑا عالم, سعودی عرب کا سب سے بڑا عالم, اپنی کتاب میں لکھتا ہے حدیث بالکل صحیح ہے, حدیث ضعیف نہیں. اگر یہ ضعیف نہیں صحیح ہے تو بتا کہہ رہی ہے اللہ محمد سے ملنے خواب میں آیا کرتا تھا.